کا غلط استعمال کیسے ہے اس سے ہم بچ جائیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ مثلا آج کل سوشل میڈیا کا استعمال تو بندوں کو آ گیا، لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں صرف استعمال نہیں کرنا، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ سوشل میڈیا اور ہماری آئی ڈیز جو ہیں، اس کا اگر بڑا آسان حل میں بلکہ آسان مثال پیش کروں تو ایک ہتھیار، ایک تفنچا، ایک چھری، ایک کلاشن کے طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ جو چھری میرے پاس ہے، یہ چھری میری گردن پہ بھی چل سکتی ہے، صحیح جگہ بھی چل سکتی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب دیکھنی چاہیے اور پوری ترتیب کے ساتھ سمجھ جانا چاہیے۔ مثلا میں نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو کیسے بناؤں، جی میل بنانا ہے تو کیسے بناؤں، اس جی میل کے اندر اس کے اکاؤنٹ میں اور اس کے پاس ورڈ میں کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہیک نہیں ہو پائے گا یا جس کے ذریعے میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، یہ ہر بندے کو نیچے لیول تک معلومات ہونی چاہیے۔ اس پر ایسی ترتیبیں موجود ہیں کہ آپ اپنا کوڈ، آپ اپنا پاسورڈ جو رکھیں ان الفاظ میں رکھیں تو ہیک ہونا مشکل تو کیا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ماہرین سے رجوع کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سادہ سا آپ رکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہے پھر بندے کی چیزیں ہیک ہو جائیں گی۔ میرے ایک ذمہ دار دوست کے ساتھی مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے بھول جاتے ہیں، میں اس کا پاسورڈ کیا رکھوں، اس کا کیا رکھوں، اس آئی ڈی کا کیا رکھوں۔ بس میں نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے لے کر سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس تک سب کا ایک ہی پاسورڈ رکھا ہوا ہے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ میں نے کہا صرف آپ کے لیے آسانی نہیں ہے، ہیکر کے لیے بھی آسانی ہے۔ جو آپ کی چیز کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے گا، آپ چوٹی تک پہنچے ہوئے ہوں گے، پیک تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اس نے چیز ڈیلیٹ مار کے شفٹ ڈیلیٹ انٹر میں کہہ کے اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دینا ہے، تو پھر آپ روتے پھریں گے کہ جی میری آئی ڈی ہیک ہو گئی، جی بین ہو گیا، میں بلاک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ ہر ساتھی کو جی میل اکاؤنٹ بنانا، فیس بک اکاؤنٹ بنانا، ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنانا، انسٹاگرام پہ بنانا، ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنانا، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس ترتیب پر بندہ آگے چلے۔ اور اسی طرح اس میں فحش چیزیں بھی آتی ہیں، سامنے گناہ کی چیزیں، غلط چیزیں، نامہرت کے معاملات، ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جس کے استعمال سے بندے کا دل ہل جائے، اور ایسی بے حیائیاں موجود ہیں جو آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے شاید سوچی بھی نہ ہو کہ ہم یہاں پر ودن سیکنڈز ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی بیماریاں اور ایسے گناہ، اس سے بچتے ہوئے جائیں۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا میں ایک مثال دے رہا ہوں، نیور مائنڈ، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے کا ٹائم سمجھے۔ ہم اس میں جاتے ہیں اپنی حاجت ہی پوری کر کے واپس آتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک پہ میں نے آئی ڈی بنا لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ایک چیز کو سراتا پھروں۔ جب میں باتھ روم میں غسل کے لیے گیا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا شاور تو بڑا پیارا ہے، اجی ٹوٹی بڑی واہ واہ ہے، یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ جی نہیں، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس کے بعد واپس آنا ہے۔ تو یہاں اس ترتیب پہ آپ رہیں کہ اپنی ضرورت کا کام کریں، ضرورت کے بعد جماعتی کام، مذہبی کام، اپنا دینی کام، اس کے بعد بندہ واپس آ جائے۔ اتنا ہی کام رکھیں، جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ۔ اس ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ سورۃ حج آیت نمبر 20، ان الذین ان تشیء الفاحشہ، یہ جو رب کریم نے ہمیں سمجھایا ہے اس کو مد نظر ہم رکھیں کہ ہماری آئی ڈی، میرا اکاؤنٹ، میرا واٹس ایپ کا پیکج، میرا موبائل کا ڈیٹا، سوشل ڈیٹا اس جگہ استعمال نہ ہو جو فحاشی کا سبب بنے، عریانی کا سبب بنے، گناہ کا سبب بنے، رب کی نافرمانی کا سبب بنے۔ کیوں؟ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ اور انگلیاں ہیں۔ ان انگلیوں نے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ میں قرآن کریم کی 2 آیات کوٹ کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا سورۃ یاسین کی آخری سے پہلے رکوع کی آیت پارہ نمبر 23 ہے، رب کریم فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت میں منہ پہ مہر ہوگی، ہاتھ کی انگلیاں بولیں گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا اس نے کیا کیا۔ تو آج ہمارا ہاتھ بول رہا ہے، یقین مانیے اگر اس پہ یوں تھم لگاؤں تو وہ تھم سمجھتا ہے تبھی کھل جاتا ہے۔ آج انگلی بولتی ہے تو کل قیامت میں بولے گی۔ اگر ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنے تھم سے، اپنے فنگر پرنٹ سے، اپنے ہاتھوں سے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور دوسری آیت سورۃ القیامہ کے پہلے رکوع کی ہے، رب کریم فرماتے ہیں
बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम इस बात पे कादिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमें इस बात पे कुदरत है कि हम तुम्हारे ये पोरे ये भी क़यामत में वापस कर देंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं इस पोरों से मुराद जदीद दौर का फिंगरप्रिंट्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कादिर है कि वो ये फिंगरप्रिंट्स एक का दूसरे से मैच नहीं होने देगा। जैसे अल्लाह ने पैदा फरमाया वैसे अल्लाह दोबारा लौटाएंगे। अगर इसकी मुराद ये है तो इसके इतलाक में एक मुराद ये भी निकल सकती है कि इस फिंगरप्रिंट्स पे जो काम होते हैं, क्लोज होते हैं या खुल जाते हैं, उनका हिसाब भी वहां देना होगा। तो इसको हम उसी तरतीब पे रखें, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, इसकी तरतीब पे हम सब कुछ देखें तो हमें समझ आए। और एक बात मैं तवज्जो से आपकी खिदमत में समझाने लगा हूं, ये पहले भी मैंने बात की थी पर लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब जरा तवज्जो से बात सुनना, तनकीदी और ताईदी पहलू दोनों रखना, लेकिन बात मेरी अपने दिल तक कान की खिड़की से रास्ता देना। वो बात यह है कि 4 फरवरी 2004 को मार्क ज़करबर्ग ने यह फेसबुक बनाई है। वो मजहबन यहूदी है, बाद में क्रिश्चियनिटी की तरफ मुतवज्जे हुआ। कुरान करीम में कहता है कि वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने फरमाया जब तक आप इनकी तरफ मजहबी झुकाव नहीं कर देंगे तब तक ये आपके साथ दिल पे राजी नहीं होंगे। तो इन्होंने जो बनाया है क्या 100% हमारे हक के लिए, क्या 100% बिल्कुल ठीक है? हम इसको डिजाइन के तौर पे समझें। इसी बात को समझाने के लिए मैंने कहा था, मैंने कहा जब लफ्ज शुरू होता है इंग्लिश का तो पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल वर्ड होता है बड़ी इंग्लिश का। तो फेसबुक का पहला एफ बड़ी इंग्लिश का क्यों नहीं है? मैंने इस पर सवाल किया, हमारी उम्मत ने पता नहीं इस पर क्या मजाक बना दिया। मैं आज भी सवाल पे कायम हूं कि पहला लफ्ज बड़ी इंग्लिश का क्यों नहीं है, छोटी इंग्लिश का क्यों है? यहां तो बड़ी इंग्लिश का होना चाहिए ना, छोटी का किस बुनियाद पे? आप कई इसके आंसर दे सकते हैं, अजी सिंबल ऐसे बना है, अजी डिजाइन ऐसे है, इसको डिजाइनर ने यूं क्रिएट किया है, सारी बातें हैं। बाबा आप और हम मुसलमान हैं, हम इस्लामिक माइंड से सोचें। आखिर इसमें कोई वजह है, इसमें कोई बेस है, इसमें कोई हिडन रीजन है, छुपी हुई बात? जी हां है। वो ये है कि जो बड़ी इंग्लिश का एफ है उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी समझ नहीं आती, लेकिन जो छोटी इंग्लिश का एफ है वो उसका ऐसे गोल करके नीचे फेरते हैं तो वो फांसी की तरह चीज समझ आती है। ईसाइयत का नजरिया है, क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि हैंगिंग टू द टिल डेथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत तक लटकाया गया, उसने वो एफ हमें उसी अंदाज में बना के दिया है। जब मैंने बात की लोग कहते फिर आप डिलीट कर दें, इस पर ना आए, फिर आप फेसबुक पे आईडी ना बनाएं। और खुदा के बंदों में क्यों डिलीट करूं? मैं तो उस चीज को इस्तेमाल करूंगा अगरचे काफिर की हो, पर मैं इस्लाम के हक में और काफिर के खिलाफ इस्तेमाल करूं। अगर यही बात है तो फिर हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी एफसी ये क्लाशनकोफ इस्तेमाल करते हैं, AK-47 गन। आप किसी पुलिस वाले से, किसी आर्मी वाले से, किसी असला के माहिर से पूछ लें कि जो क्लाशनकोफ है, हर वो वेपन जिस वेपन के आखिर में एफ आता है, 100